استقامت وہاں ہوگی جہاں مودت ہوگی، مودت نہیں ہوگی تو استقامت ممکن نہیں ہے بس۔ اور جب استقامت پیدا ہو جائے گی، استقامت، وہ استقامت جو مودت پر مبنی ہو، تو اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ اکبر، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صرف احتضار اور موت کے وقت ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ میں کیا عرض کروں، بعض حضرات ایسے ہیں جو ہر فضیلت کو موت سے جوڑ دیتے ہیں۔ مشہور، اب تو میرا یہ جملہ بہت مشہور ہو گیا ہے، بہت بار میں خود کہہ چکا ہوں، لیکن پھر آج اس وقت کہہ دوں، ہر فضیلت کو موت سے جوڑ دیتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ کی معراج کا ذکر خدا کرتا ہے، اور بندے اس معراج کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جو معراج کی تشریح نہیں ہے، وہ تو موت کی تعریف ہے۔ وہ کہتے ہیں روحانی معراج ہوئی تھی، جسمانی نہیں۔ اور میں کہہ چکا ہوں 6B ماڈل ٹاؤن میں کہ روح و جسم کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو روحانی معراج ہوئی تھی، جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، اس کے معنی ہے کہ جسم یہاں رہ گیا، روح پرواز کر گئی۔ روح اور جسم کی جدائی موت کہلاتی ہے، معراج نہیں کہلاتی ہے نا۔ بس اب ظاہر ہے جب یہ جملہ کہا ہے تو دوسرا جملہ بھی کہہ دوں تاکہ تعریف مکمل رہے، اور وہ یہ کہ معراج تو نام ہی اس کا ہے کہ روح کا اتنا اقتدار جسم پر قائم ہو جائے کہ جہاں تک روح کی پرواز ہو، جسم اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ درمیان میں جملہ آ گیا تھا زبان پر، ورنہ آج یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ ہر فضیلت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ موت یاد آ جائے۔ اللہ فرما رہا ہے مطلق، آیت میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ درمیان میں جملہ آ گیا تھا زبان پر، ورنہ عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ ہر فضیلت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ موت یاد آ جائے۔ اللہ فرما رہا ہے مطلق، آیت میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنے والا صرف اللہ ہے، اور اپنے اس قول پر قائم رہے استقامت کے ساتھ، ان کی شان یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ آپ اگر قائم رہیں تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں تائید الہی، تائید ربانی اور ملائکہ کی فوج درکار ہو تو بس ایک جذبہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ ہم تقاضائے دین پر قائم رہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مشکلات سامنے ہوتی ہیں، اور اس طرح مشکلات پھر برطرف ہو جاتی ہیں اور منزلیں طے ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، یہ کس طرح ہو گیا؟ یہ صرف ایک جذبہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں استقامت علی التوحید موجود ہے تو آپ اگر خدا کے وفادار ہو گئے تو ملائکہ آپ کے غلام ہو گئے۔ ملائکہ آپ کی تائید کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، قدم قدم پر مدد کرتے ہیں۔
صرف ایک بدر مخصوص تھوڑی ہے جہاں فرشتے آئے تھے. بس ایک جملہ کہہ دینے دیجئے یہاں پر، چونکہ آیت میں ذکر ہے کہ استقامت جو دین پر رکھے گا اس کے پاس فرشتے نازل ہوں گے. تو فرشتے تو مومنین پر دن اور رات نازل ہوتے ہیں، خدا کی قسم. لیکن ہر واقعہ یادگار نہیں ہوتا. بدر یادگار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بدر میں ایک خاص شرف عطا ہوا تھا فرشتوں کو. عام طور پر جو فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کسی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. بدر میں فرشتے مرتضیٰ کی شبیہ بنا کے اتارے گئے. بدر صرف اس لیے یادگار ہے، بدر صرف اس لیے یادگار ہے کہ بدر میں جو فرشتے آئے تھے وہ مرتضیٰ کی شفیع بنا کے پیش کیے. اس لیے کہ تاریخ میں یہ ہے کہ ہر بھاگنے والا کافر کہتا تھا وہ علی، وہ علی، وہ علی، وہ علی، وہ علی. ہر طرف علی ہی علی نظر آ رہے تھے. اب ہم کیا کریں کہ خدا جب اپنے مصطفیٰ کی نصرت کرتا ہے تو ہمیشہ علی ہی کی شکل میں کرتا ہے.